السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر محسوس کیا کہ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ آواز سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ فاقہ ہے، گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے۔ جلدی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ گھر میں موجود ہے؟ اہلیہ نے، رفیق حیات نے جواباً عرض کی کہ ہے، تھوڑا سا گوشت ہے، جو کا آٹا ہے۔ سیدنا جابر کہنے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی ہے، اللہ کے محبوب ہماری دعوت کو شاید قبول کر لیں اور گھر میں تشریف لائیں، تو آپ یہ گوشت بھی پکا دینا، روٹی بنا دینا۔ چنانچہ معاملہ طے ہو گیا، جلدی سے واپس تشریف لے گئے، جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تناول فرما لیں۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے بہت سارے صحابہ کو ساتھ لیا۔ سیدنا جابر کے گھر پہنچ گئے، یہ پہلے پہنچ گئے تھے، دعوت دے کے چلے گئے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا اور صحابہ کو آتے دیکھا، ان کی وفرت، ان کی کثرت اور اپنے پاس کھانا بہت کم دیکھ کر کافی پریشان ہوئے۔ اپنی اہلیہ کو جا کے اندر بتایا کہ اللہ کے پیارے محبوب تو بہت سارے صحابہ کو ساتھ لے کے آ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کی وفرت اور کثرت ہے، زیادہ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کھانا صرف اتنا ہے کہ حضور ہی تناول فرما سکتے ہیں۔ اہلیہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے، ہم نے انہیں ہی مدعو کیا ہے، اللہ کے محبوب جانے، اللہ جانے، اللہ کے محبوب کے جانثار جانے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم بالکل پریشان نہ ہوں، آپ بھی پریشان نہ ہوں، اللہ رب العالمین رحمت فرمائیں گے۔ تو امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہی کہ جابر جاؤ اندر سے آٹا بھی اٹھا کے لے آؤ اور گوشت بھی اٹھا کے لے آؤ۔ لایا گیا، امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوڑا سا آٹے کے اندر ملا دیا، تھوڑا سا وہ سالن والی ہانڈی کے اندر گوشت کے ساتھ ملا دیا، سالن پکایا گیا، روٹیاں پک کے آ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو اپنے کمرے کے اندر بلوایا، گھر میں بٹھایا، دسترخوان لگایا اور روٹیاں نکال کے سالن ڈال کے دیتے رہے، صحابہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے رج کے سیر ہو کے پیا بھی اور کھایا بھی۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ تھا، آپ علیہ السلام کا یہ صحابہ پر احسان تھا۔ آخر میں اپنے آپ کو بالکل مؤخر کر کے کھانا تناول فرمایا، اور اللہ کے محبوب کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو، ان اچھائیوں کو، ان اعمال اور افعال اور اقوال کو اپنے سینے سے سجانے اور ساتھ سینے کے لگانے اور اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت ہی کمال ہے، اللہ اس بات کی توفیق دے دیں۔ اللہ کے محبوب کی سنتیں ہمارے جسموں سے نکلیں، ہمارے انداز وہ ہوں، ہمارا کردار وہ ہو، ہمارے اعمال افعال اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوں، یہی کمال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حصے میں جو غلام آیا کرتے تھے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً ان کو آزاد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ ان غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خوب ڈرتے رہنا۔ اور امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے سوال کیا گیا ان غلاموں کے بارے میں، اللہ کے محبوب
غلام جب کوئی برا کام کرے، حرکت کریں، ان کو کتنی بار معاف کریں؟ تو امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا، اب میرے صحابہ اپنے ان غلاموں کو، ان کی غلطیوں کو 70 مرتبہ چھوڑ دیا کرو، 70 مرتبہ ان کو معاف کر دیا کرو۔ یعنی بہت خیال کرتے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا امت پر احسان ہے۔ جنگ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حق گو ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ طائف کے اندر اتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا، امام الانبیاء سرور دو عالم کے چہرے سے نکلا ہوا خون، بلڈ پاؤں تک پہنچ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، اور یہی دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے امت پر احسانات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، مالک لم یزل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری سنتوں کو عمل کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے ان کو یاد رکھیں اور عملی زندگی بنائیں۔ اللہ کی توفیق سے ایسے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر چلنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔